بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد سورة الکہف آیت نمبر 40 واقعہ چل رہا تھا اصحاب کہف کا۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں دو آدمیوں کی، جس میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ مال و اسباب دنیاوی زینت کے تمام چیزیں دیا تھا۔ اس کے بعد بہت بڑا باغ تھا، باغ میں جو ہے نا تمام قسم کے جھاڑ، تمام قسم کے پودے لگے ہوئے تھے، جس سے پھل اس کے پاس ملتے تھے سالانہ، اور اس میں بہت بڑی نہر تھی، اور نہر جو ہے نا بہتی تھی تاکہ وہ باغ کو سیراب کرے، اور باغ میں چاروں طرف جو ہے نا جھاڑ لگے ہوئے تھے ایک باغ کی حفاظت کے لیے، یعنی بالکل دیوار کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں دو آدمیوں کی، جس کو ہم دینے کے بعد اس نے کفران نعمت کی اور ہمارے ساتھ شرک کیا، اور قیامت کے دن کی جو ہے نفی کیا اس نے، اور کہا کہ تمام نعمتیں میری ہیں اور میں ہمیشہ ہمیشہ اس نعمتوں میں رہوں گا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال و اسباب تمام چیزیں ہیں اور کبھی جائیں گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ دوسرا شخص ایسا تھا، اس نے کہا کیا تو نے کفر کیا؟ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تو نے کفر کیا، میں جو ہے نا اللہ کے ساتھ کفر نہیں کروں گا۔ اور اگر تو کہتا باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ کہتا اگر تو تیرے لیے بہتر تھا، لیکن تو نے نہیں کیا اور کفران نعمت کیا۔ تو دوسرا شخص اس کو گنا رہا ہے تمام نعمتیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ یہ دینے ان تمام چیز دینے کے بعد تو نے کفران نعمت کیا۔ تو کہہ رہا ہے آخر میں فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اللہ تعالیٰ چاہا تو مجھے تجھ سے زیادہ، تجھ سے اچھا بھی جو ہے نا دے سکتا ہے، جنت یعنی باغ دے سکتا ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ کو جو ہے نا تہس نہس کر سکتا ہے تیرے کفر کی سبب، تیرے جو ہے نا کفران نعمت کی سبب، اور تیرا جو پانی ہے اس کو کھینچ لے سکتا ہے۔ اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، اگر پانی کھینچ لے گا زمین میں سے نیچے تو جو ہے نا تیرے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ پانی کو کھینچ سکے اور جو ہے نا اپنے باغوں کو سیراب کر سکے۔ تو چنانچہ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سال بہ سال ہر سال جو ہے نا پانی کو کھینچ لے رہے ہیں، لوگ ہزاروں میٹر جو ہے نا بورنگ کر رہے ہیں، لیکن پانی بتدریج جو ہے نا نیچے چلے جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال کا سبب ہے، ہمارے کفر اور ہمارے شرک اور گناہوں کا سبب ہے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه، اور وہ ہاتھ ملنا شروع کر دیا کہ کاش کہ میں کفر نہیں کرتا۔ وہی خاویۃ علی عروشها ويقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہنے لگا کہ یا لیت یعنی کاش کہ میں شرک نہ کیا ہوتا۔ ولم تکن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، اور کوئی جماعت اس کی جو ہے نا ناصر اور حامی اور مددگار نہیں ملی اس کو، تاکہ وہ اپنے نعمتوں کے اندر ہمیشہ کے لیے رہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے دی ہوئی نعمتیں کبھی بھی کھینچ لے سکتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارا لاک ڈاؤن کے اندر ہمارا کیا حال ہے، لوگ کروڑ پتی لکھ پتی جو ہے نا جس کے پاس بڑے تجارتیں تھیں، ان کے پاس حساب کرنے کے لیے کوئی وہ نہیں تھا کہ کتنی تجارت پیسہ جو روز آتا تھا۔ آج جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب کو گھروں کے اندر قید کر کے مقید کر کے رکھا ہوا ہے اس کے عذاب کے ذریعے۔ تو یہی ہے اس کی شکل، ولم تکن له فئة ينصرونه، کوئی فئہ، کوئی جماعت، کوئی جو ہے نا حکومت ان کا کوئی مدد نہیں کر سکی، ہر ایک کو اپنی نفسی ہے آج۔ هنالك الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اللہ ہی تعالیٰ ہے جو بہترین اجر دے سکتا ہے، بہترین ثواب دے سکتا ہے اور عقاب دے سکتا ہے، اس کو جو ہے نا پکڑ میں لے سکتا ہے۔ صرف اللہ برحق ہی کے لیے ہیں وہ ثواب دینے والے، انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے وہ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو مثال دیجئے، اس دنیاوی معمولی سی دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، ان کو اپنے امتیوں کو مثالیں دے کے سمجھاؤ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی مثال ایسی ہے کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، جیسا کہ ہم پانی برساتے ہیں آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، وہ جو ہے زمین کے پودوں سے پانی ملتا ہے مٹی کے ساتھ، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جب اس میں ہوائیں چلتی ہیں تو لہلہاتی ہیں، کھیتیاں بنتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا،
اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے کے سبب۔ پھر ہوائیں اس کو اڑا لیے پھرتی ہیں، معمولی سی گھاس تنکے بن جاتا ہے جو اڑتے رہتا ہے، وہ ہوا کا ایک جھونکا کبھی دائیں لے جاتا ہے، ایک جھونکے یا پانی کے بلبلے یا کھیتی ہی کی طرح ہے جو اپنے چند روزہ بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ یہ سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے دنیا کی مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ پر بیان فرمائی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور جو ہے نا اولاد اور بیوی بچے اور قبائل اور کئی بیویاں اور کئی بچے تمام جو ہے نا دنیا کی زینت ہے صرف۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ صالحات ہیں، دین کے کام ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ باقیات الصالحات کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، اور بعض کہتے ہیں کہ المنہیات جو ہے اللہ تعالیٰ جن تمام چیزوں سے منع کیا ہے جیسے شراب، زنا، چوری، جھوٹ، غیبت، یہ تمام چیزوں سے جو منع کیا ہے اس کو بچ جانا، اس سے بچ جانا بھی جو ہے نا باقیات الصالحات میں ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اسی لیے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ باقیات الصالحات کون کون سی ہیں؟ کسی نے نماز کو، کسی نے تحمید و تسبیح، تکبیر و تحلیل کو، اور کسی نے بعض اور اعمال کو خیر کے مصداق قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب باقیات الصالحات ہیں۔ منہیات، منع کردہ چیزیں سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے جس پر عند اللہ اجر و ثواب کی امید ہے۔ وَأُرِيدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور فرماتے ہیں یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب اتنے بڑے بڑے وزندار پہاڑ جو زمین پر ٹھوکے ہوئے ہیں وہ جو ہے نا ایسے اڑیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی، گدلے رنگ کی دھنکی ہوئی روئی جو ہے نا جب دھنکتا ہے کاریگر روئی کو جو جیسا اڑنا شروع کرتی ہے تو پہاڑ ویسا اڑیں گے۔ تو تصور کرو اے ناظرین کہ جب پہاڑ ایسا اڑیں گے تو ہمارے بنائے ہوئے گھر، ہمارے بڑی بنائے ہوئے کوٹھیاں اور جو بڑی عمارتیں جو ہے ہمارے پاس، جو اس کا کیا حال ہوگا؟ پہاڑ کے سامنے ہماری عمارتیں کچھ نہیں ہیں۔ اور پہاڑ، اللہ تعالیٰ پہاڑ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، یعنی اس جگہ سے ہٹا دیں گے۔ وحشرناہم، اور ہم اس کا حشر کریں گے۔ فلم نغادر منہم احدا وَأُرِيدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے ایسے ہی جیسا کہ تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ تمام بیوی، بچے، ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، تمام پورے کے پورے جو ہے نا مادرزاد ننگے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ وَأُرِيدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم تم کو پیدا کیے تھے اسی حال میں تم کو اٹھائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، کم بختی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔